الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم رب سبحانہ و تعالی نے بڑی بندہ نوازی فرمائی دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے اس مجلس کی برکت سے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اس مجلس کی برکت سے اللہ میرے آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے جس مقصد کے تحت یہ مجلس منعقد کی گئی ہمارے آصف بھائی کے والد محترم بشیر بھائی
اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ہر ایک کو مسلمانوں دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان، قبرستان بھرا پڑا ہے۔ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اس اذان سے جس کی نماز نہیں ہوتی، زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے اس نماز سے جس پر اذان نہیں ہوتی۔ لیکن زندگی ایسے گزار کے مرو کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ شوق سے آئے، یہ کہہ کر نہ آئے کہ چلو جانا پڑے گا۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار الفتن ہے، آخرت دار الامن ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں لوگ دنیا میں آئے، یہ تو اتنی بے وفا دنیا ہے، 4 دن میں لوگ سگی ماں کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی دیکھو جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، کس کے پاس فرصت ہے قبرستان جانے کی؟ کتنوں کو یاد ہی نہیں ہوتا ہمارے رشتہ دار کہاں سوئے ہوئے۔ تھوڑا زمانہ ہوتا ہے نشان مٹ جاتا ہے، نام بھی بھول جاتے ہیں لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ وہ جب تبلیغ دین کے لیے جاتے تو کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ ڈبہ پیک کروایا، خادم کو ساتھ لیا، 3 روٹیاں ڈبے میں رکھی، کافی سفر طے کیا۔ جب ایک شجرہ سایہ دار آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے پھر آگے کو چلیں گے۔ شجرہ سایہ دار نیچے بیٹھے، عیسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا چل ڈبہ کھول، روٹی چباتے۔ ڈبہ کھولا، روٹی نکلی 2۔ کتنی رکھی تھی؟ بولو 3۔ نکلی کتنی؟ 2۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے متعجبانہ لہجے میں خادم سے پوچھا بھائی ڈبہ تو میں نے پیک کیا تھا، 3 روٹیاں میں نے رکھی تھی، میں نے تو کھائی نہیں، تو یہ 2 کیسے ہوئی؟ تو وہ جھٹ سے کہنے لگا قسم خدا کی میں نے نہیں کھائی۔ تو بات میں قسمیں کھاتا ہے نا، یہ نشانی ہے اس کے جھٹا ہونے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے میں نے رکھی ہے روٹیاں 3، ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور تو ہے نہیں، میں نے کھائی نہیں، ضرور اسی نے کھائی، جھوٹ بولتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے تھے۔ مٹی کی ٹھیکری بنائی، پھونک ماری، سونے کی بن گئی۔ مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، سونے کی بن گئی۔ مردہ کے پاس کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، مردہ کھڑے ہو کے گفتگو کرتا تھا۔ مادر ذات اندھے کی آنکھ میں انگلی پھیر دیتے، نور اتر جاتا تھا۔ مادر ذات کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، شفا مل جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے معجزے کی روشنی میں مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی، پھونک ماری، تینوں سونے کی بن گئی۔ ایک اس کی طرف کی، ایک اپنی طرف کی، اور تیسری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نہیں کھائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا نبی جھوٹوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، تو تینوں اپنے پاس رکھ۔ وہ بھی سوچنے لگا نبی نہ ملا تو کیا ہوا، سونا تو ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے کو چلے گئے، اور وہ راستہ جنگل کا تھا، چاروں طرف ڈاکوؤں کا گھیرا تھا۔ اس کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ یہ سونا ہے ادھر ادھر کہیں چھپا لو۔ اتنے میں 2 ڈاکو آئے اور خنجر بھی کھانے لگے، تو وہ کہنے لگا بھائی مارنے کی بات مت کرو، تینوں کا ایک ایک حصہ۔ کھانا سونا کھانے کا کام تو کرتا نہیں، دوپہر کا وقت تھا، بھوک بھی لگی تھی، تو ایک بندے کو مکلف کیا تو بازار جا روٹی لے کر آ۔ 2 بندے جنگل میں بیٹھے، وہ بازار گیا۔ جو بازار گیا وہ سوچنے لگا میں ان کے باپ کا نوکر لگتا ہوں، وہاں دھواں برداشت کروں گا، دھوپ برداشت کروں گا، پیدل جاؤں گا، پاؤں دکھیں گے، تنور کے سامنے کھڑا رہوں گا، روٹی پکواؤں گا، یہ وہاں آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، ان کے روٹی میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، وہ کھائیں گے مر جائیں گے، سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ ادھر ان دونوں نے پروگرام بنایا، وہ آئے گا تو کہیں گے اتنی دیر کر دی، ہم یہاں انتظار میں بیٹھے تو وہاں لسی پی رہا تھا، ماریں گے زور سے تلوار، گردن دور جا کے پڑیں گی، نصفہ نصفی بانٹ لیں گے۔ ادھر سے وہ آیا زہر ملایا ہوا کھانا لے کر،
ادھر ان دونوں نے آکر کے کہاں حملہ کیا کہ بھائی اتنی دیر کر دی، ماری تلوار زور سے دور گردن جا کے پڑی۔ اب وہ دونوں خوش ہو گئے کہ چلو اب کھانا کھاتے سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ کھانا کھائے، ملا ہوا زہر کھائے، سوئے اٹھے کون؟ کئی دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تینوں سونے کی ڈھیریاں پڑی ہوئی ہے، 3 لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ ٹھنڈا سانس لیا، کہاں تو دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی۔ بڑی بے وفا دنیا ہے۔ ادھر کفن بھی پرانا نہیں ہوتا، ادھر بچے بانٹ لیتے، ادھر فرشتے پوچھتے تیرا رب کون ہے، ادھر جھگڑے ہو رہے، وکیل کو بلاؤ دستخط لینی ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا؟ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہو تم پرلے درجے کے مجرم۔ ایسی جگہ جا کر پڑھو گے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسی جگہ جا کر پڑھیں گے جہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی۔ اللہ کے دربار میں میری آپ کی پیشی ہوں گی، بولو زور سے بے شک۔ پھر وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے نوکر سے کہا جا باغ میں جا پھل توڑ کے لیا، جتنے اچھے پھل توڑ کے لائے گا اتنا اچھا انعام دوں گا، لیکن تیرے لیے ایک شرط رہے گی۔ کہا کیا؟ کہا جس درخت کو تو چھوڑے وہاں واپس نہیں آنا ہے، 1 وے سفر کرنا ہے، ریٹرن نو انٹری، جہاں جائے واپس نہیں آ سکتا، اور جتنے اچھے پھل لائے گا اتنا اچھا انعام دوں گا۔ وہ خادم جب باغ میں داخل ہوا، بڑا باغ تھا، باغ میں آیا، ایک درخت کی طرف نظر ڈالی تو درخت کے پھلوں کو ٹٹولا تو اس کی سائز اور کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگا یہ لے گیا تو انعام کم ملے گا، اور آگے کو جاتا ہوں۔ آگے کو گیا، اب پہلے درخت کی طرف نہیں آ سکتا، آگے کو گیا تو سائز اور کوالٹی اور اچھی نظر آئی، تو وہ سوچنے لگا اور آگے کو جاتا ہوں، زیادہ انعام کی لالچ تھی، اور آگے کو گیا اور آگے کو گیا۔ جوں آگے جاتا گیا پھلوں کی سائز اور کوالٹی میں فرق آتا گیا۔ وہ سوچنے لگا یہ تو جیسے جیسے آگے جاتا ہوں پھل اچھے نظر آتے، اچھا ہے اس سے باغ کے آخری حصے سے پھل توڑ کے لے جاؤں گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا، اس کا قرب مل جائے گا، جیب بھی بھر جائیں گی، انعام بھی مل جائے گا۔ جب آخری حصے میں پہنچا تو اس کی نظر حیرانی میں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کی آنکھیں دیکھا تو آخری درخت کے اوپر پیڑ پر کوئی پھل نہیں تھا۔ وہ خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے پاس آیا، شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بادشاہ سے مراد اللہ ہے، خادم سے مراد بندے کی خود کی ذات ہے، باغ سے مراد زندگی ہے، ٹوکری سے مراد نامہ اعمال ہے، پھلوں سے مراد میری آپ کی نیکیاں ہے۔ ہم روزانہ کہتے کل سے نیک بن جائیں گے، کل سے نیک بن جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کل کرتے رہے اور ہمارے دامن میں ایک پل بھی باقی نہ رہے اور اللہ کے دربار میں وہ خادم کی طرح خالی ٹوکری نیکیوں کی لے کر کے جائے، نیکی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ زندگی تو ربیع بن خراش نے گزاری تھی، بہت بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا وہاں تک نہیں ہنسوں گا، نہیں مسکراؤں گا۔ ساری زندگی اسی طرح گزاری، ہنسے ہی نہیں۔ ان کا انتقال ہوا، ان کا بھائی غسال کو بلا کے لے آیا، میت کو غسل دینے والے کو، جہاں جس کوٹھڑی میں ربیع بن خراش کی میت رکھی ہوئی ہے، وہ غسال اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا، اس کے چہرے پر پسینہ تھا۔ تو باہر والوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دے رہے تو وہ مسکرا رہا ہے، ہم اسے غسل دے رہے تو وہ ہنس رہا ہے۔ اس واقعے کو علامہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، قاضی ایاز مالکی اندلسی نے شفا میں لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا، علامہ سہیلی نے روضۃ الجنت میں لکھا کہ تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم غسل دے رہے ہیں وہ مسکرا رہا ہے۔ تو اس کا بھائی کہنے لگا اس نے بھائی قسم کھائی تھی اپنا اچھا انجام دیکھے گا نہیں، وہاں تک نہیں مسکرائے گا، آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھا ہوگا، مسکرایا ہوگا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اب دو جماعت بن گئی، ایک جماعت کہنے لگی نہیں من گڑت کہانی ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی ہنستا ہے، اور ایک جماعت کہنے لگی نہیں ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہے، یہ کون سی دور کی بات ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ہنسا ہوگا۔ اتنے میں ربیع بن خراش کو غسل دے دیا گیا، کفن اڑا دیا گیا اور اس کی چارپائی کو برآمدے میں رکھا گیا۔ ادھر لوگ جھگڑے رہے، بحث کر رہے،
ادھر ربی بن خراش نے جنازے سے باہر ہاتھ نکالا, کہا السلام علیکم. تو لوگوں نے کہا اتتکلم بعد الموت, موت کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ کہا نام اتکلم بعد الموت, ہاں میں موت کے بعد باتیں کر رہا ہوں. فلنحینہ حیاتا طیبہ, جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام گزاری ہو, مرنے کے بعد مردہ نہیں ہے, اللہ انہیں ابدی اور سرمدی زندگی دیتا ہے. اب لوگوں کو تو بہانہ مل گیا کہ ایک مردہ بول پڑا, کوئی ادھر کی پوچھتا ہے کوئی ادھر کی پوچھتا ہے. کسی نے پوچھا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ استقبلنی ربی بغیر غضبان, اس قدرت والے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا. استقبلنی ربی بروح و ریحان, اس قدرت والے رب نے پھولوں سے میرا استقبال کیا. اب لوگوں نے جب سلسلہ کلام طویل کر دیا تو علامہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے, ربی بن خراش کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی فإن ابا القاسم ينتظر علیہ السلام, دیر نہ کرو جلدی جلدی قبرستان لے چلو, امام الانبیاء کو میرے جنازے کا انتظار ہے. ان کی تدفین ہوئی, ایک آدمی بھی گھر نہ گیا. اس وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی. سارا قافلہ ام المؤمنین کی دہلیز پر آیا اور کہا ہم نے ایک مردے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ امی عائشہ فرمانے لگی میں نے میرے آقا کو فرماتے ہوئے سنا ہے, کان رجال من امتی یتکلمون بعد الموت, میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کریں گے. زندگی تو یہ گزار کے گئے, ہم تو صرف کاٹ رہے ہیں. وہ دھرتی کے پیٹ میں تھے پھر بھی دھرتی کا وقار تھے, ہم دھرتی کے اوپر ہے پھر بھی دھرتی کا بوجھ ہے. ہم سے سود نہیں چھوٹتا, ہم سے زنا نہیں چھوٹتا, ہم سے بدمعاشیاں نہیں چھوٹتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین, دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, مضبوطی سے تھام لو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. دو چیزیں دی, کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری چیز سنتی اور ایک میری زندگی. آج قرآن بھی چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کی سیرت بھی چھوڑ دی, اسی لیے تو مارے مارے پھر رہے. ایک بزرگ تھے, ایک ہفتے میں 1,00,000 دفعہ درود پڑھتے. خواب میں ایک دفعہ اللہ کے نبی ملے تو جسم پر زخم تھے, تو بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے زخم ہے؟ کہا یہ زخم غیروں سے نہیں ملے, مجھے اپنوں سے ملے. تم غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے, ہم نے پھولوں سے زخم کھائے. مکہ والے نہیں مانتے تھے, وہ تو کافر تھے, ناقدرے تھے, ان سے گلا نہ تھا. طائف کے 9 سال بعد امی عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا طائف کے پتھر آج بھی میری نظروں کے سامنے ہیں. وہ تو ناقدرے تھے, مجھے گلا ان سے نہیں ہے, مجھے گلا ان لوگوں سے ہے جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں, میری سنتوں کو پاؤں تلے رونتے ہیں. آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. زمانے کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی اگر ان 2 چیزوں کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا. اور قرآن کا نبی کی سیرت سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اللہ کے امی عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ کہاں قرآن نہیں پڑھتے, کہاں خلقہ القرآن, ہمارے نبی نے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں جو قرآن سے ہٹ کر ہو. قرآن کریم کے 30 پارے ہیں, قرآن کریم کے اندر 7 منزلیں ہیں, قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں, 93 مکی ہے, 21 مدنی ہے, قرآن کریم کے اندر 14 سجدے تلاوت ہے, قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں, قرآن کریم کے اندر 551 رکوع ہے, قرآن کریم کے اندر 1274 مدیں ہے, قرآن کریم کے اندر 3,21,250 حروف ہے. یہ صرف حروف نہیں ہے, یہ سیرت مصطفیٰ کے پروف ہے. 40 سال پہلے پنڈت ڈاکٹر شنکر دیال نے لکھا تھا مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ کیسا رہ گیا. وہ کہتا ہے پنڈت عمل کی کتاب تھی, دعا کی کتاب بنا دیا, سمجھنے کی کتاب تھی, پڑھنے کی کتاب بنا دیا, زندوں کا دستور تھی, مردوں کا منشور بنا دیا, علم کی کتاب تھی, لا علموں کے ہاتھوں میں تھما دیا, تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی, صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا, مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی, صرف مردوں کی بخشش پہ لگا دیا. ارے مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ آج ہمیں قرآن کی باتیں سمجھ نہیں آتی. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
دل ایسے بن گئے قرآن سمجھ نہیں آتا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں ایسے بن گئی حق راہ دکھائی نہیں دیتی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان ایسے بن گئے حق بات سنائی نہیں دیتی. اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل یہ انسان نہیں جانوروں کی طرح ہے, جانور بھی نہیں, اللہ فرماتا ہے جانوروں سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون یہی لوگ غافل ہے جنہیں قرآن سمجھ نہیں آتا, نبی کا فرمان سمجھ نہیں آتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے میرے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا, میری ملاقات کو جھٹلایا, قیامت کا دن ہوگا ان کی ساری نیکیاں بیکار گئی. ارے او میرے بندے, تو نے میرے قرآن پہ یقین نہ کیا, حشر پہ یقین نہ کیا, صراط پہ یقین نہ کیا, موت کے جھٹکے پہ یقین نہ کیا, قبر کے اندھیرے پہ یقین نہ کیا. تولو کیا تیرے پلڑے میں کچھ ہے ہی نہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا کیا تولو تیرے پلڑے میں کچھ ہے ہی نہیں. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها اللہ فرماتا ہے تم نے جہنم کی تیاری کی, رات کو جہنم کی تیاری, دن کو جہنم کی تیاری, تم نے انگاروں کی تیاری کی, تم نے عذاب الہی کی تیاری کی, تم نے قہر خداوندی کی تیاری کی. آؤ پھر وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی, ایسا سخت قسم کا گرم پانی مشکا شریف میں موجود ہے. پیالہ منہ کے پاس لے جائے گا, سارے چہرے کی چمڑی نکل کے پیالے میں جا پڑیں گی. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. زور سے بولو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے, بولو اور نمازوں سے بھی دور ہوئے. قرآن بھی چھوڑا, نمازیں بھی چھوڑ دی. آج ہمارے پاس سورہ یاسین پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. سورہ یاسین سنانے والا تو بلایا جاتا ہے, سورہ بقرہ پڑھانے والا بلایا جاتا ہے. میت ہوتی ہے گھر میں, 1 گھنٹے کے لیے قرآن کا داخلہ کھلتا ہے. سارے گریجویٹ, سارے اپ ٹو ڈیٹ. کہیں گھر ایسے ملتے ہیں رات کو انتقال ہوا, صبح جنازہ اٹھانا ہے, ساری رات میت ویران پڑی رہتی ہے, پاس بیٹھ کر ایک قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا. شرح الصدور کتاب کے اندر لکھا ہے, علامہ یافعی نے روض الریاحین کے حوالے سے ایک بڑے بزرگ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا. دیکھو قرآن کی برکت, ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کو قبر میں دفن کیا گیا. جب واپس لوٹے تو اندر سے مار پیٹ کی آواز آئی. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک کالا کتا نکلا. تو لوگوں نے پوچھا اس کتے سے, وہ بزرگ نے پوچھا اس کتے سے تو کون ہے؟ کہا میں اس کا برا عمل ہوں. کہا یہ پیٹائی تیری ہو رہی تھی یا اس کی ہو رہی تھی؟ کہا میری وجہ سے اس کی ہو رہی تھی. پھر تو باہر کیسے آیا؟ کہا اس کی فجر کے بعد یاسین نے اسے بچا لیا. کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے, کتنے لوگوں کی کیسے کیسے نجات ہوئی. ہمارے پاس فرصت ہی کہاں ہے, پڑھتے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں, نمازیں نہیں پڑھتے مسلمان, فجر میں سوتے رہتے ہیں. بخاری شریف میں جو بندہ جان بوجھ کے فجر میں سوتا رہتا ہے, شیطان اس کے کانوں میں آ کے پیشاب کرتا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا میرا تو ارادہ ہوتا ہے ان کو گھر والوں کے سمیت گھروں کو بھی جلا دوں, گھر والوں کو بھی جلا دوں. کتنے گھر ایسے, سارا گھرانہ صبح 10 بجے اٹھتا ہے, پڑھتے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں نماز. آج کسی کی تعزیت میں بیٹھے ہوئے, کل ہم قبروں میں ہوں گے. ہمارے آنند شہر میں کل 35-37 سال کی عمر تھی, حافظ عبدالرشید صاحب. اتنی خوبصورت اذان دیتے تھے آنند جامع مسجد میں, ایسا ہی لگے جیسے حرم شریف مدینہ منورہ میں اذان چل رہی. اتنی خوبصورت آواز تھی. کل ان کا انتقال ہو گیا.
کوئی بیماری، ناخن میں بھی بیماری نہیں تھی. ابھی وانکانیر میں ایک حافظ صاحب کا انتقال ہوا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں. کتنے لوگ کیسے کیسے مر رہے مسلمانوں. اپنی زندگی کو کارآمد بناؤ، اپنی زندگی کو خسارے سے بچاؤ. نمازیں نہ چھوڑو، نماز پڑھو، قرآن سے دوستی کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ. 5 دفعہ صدائیں آتی ہے، کانوں میں جوں تک نہیں رہتی. دنیا میں رہ کر اگر تھانے دار کا بلاوا آ گیا، پسینے آ گئے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے بلاوا آ گیا، گھبراہٹ آ گئی، جج کی طرف سے بلاوا آ گیا، جان نکلنے لگی. ارے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی کی طرف سے روزانہ 5 دفعہ صدائیں آتی ہے، اللہ اکبر. فیس بک نہیں چھوٹتا، واٹس ایپ نہیں چھوٹتا. رات کو سوتے ہیں نا، صبح اٹھتے سب سے پہلے موبائل دیکھتے، کسی کا میسج تو نہیں آیا. ارے اللہ چاہتا تو تجھے اٹھاتا ہی نہیں اور اوپر اٹھا لیتا. شکر کر، دعا پڑھ کے تجھے اٹھایا اللہ نے. نمازیں پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ. جتنی نمازیں ذمے میں تھی، 1,24,000 انبیاء نے کبھی نماز قضا نہیں کی. 1,44,000 صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی. بابا فرید الدین گنشگر رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تک نہ پیا. آج ہمارے گھروں کا حال دیکھو، بیوی کی گود میں موت آئی، بیوی بے نماز. ہمشیرہ کی جولی میں موت آئی، ہمشیرہ بے نماز. بیٹے کی گود میں موت آئی، بیٹا بے نماز. ڈاکٹر کے ہاتھوں موت آئی، ڈاکٹر بے نماز. ہمارا مردہ جسم گھر لانے والا ڈرائیور بے نماز. ہمارا کفن خریدنے والا بے نماز. ہمارا کفن سینے والا بے نماز. ہمارا غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز. ہمارے سجدوں کے اعضاء میں کافور ملنے والے بے نماز. ہماری میت کو اٹھانے والے بے نماز، کاندھا بدلنے والے بے نماز، منا خلقناکم پڑھ کر مٹی ڈالنے والے بے نماز. جب ابتدائی ایسی ہے تو پھر بعد میں کیا بنیں گے؟ کبھی گھروں میں نظر دوڑائی، بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، مائیں نماز نہیں پڑھتی، آتی نہیں، سیکھی نہیں، سارا دن فلم چلتا ہے. جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہ مضمون سورۃ مدثر میں جو میں نے خطبے میں پڑھا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، حساب کتاب ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا آؤ چلو تمہیں تھوڑی تفریح کرا دی جائے، تمہیں جنت مبارک ہو. تم سردیوں میں اٹھ کر مسجد کو آئے، تم مہمان چھوڑ کر مسجد کو آئے، تم نے برے لفظ سن لیے لیکن میرے دربار کی حاضری نہ چھوڑی. آؤ تمہیں تھوڑی دیر تفریح کراؤں، آؤ تمہیں جہنمیوں کا حال دکھاؤں. اللہ فرمائے گا ان جہنمیوں کا حال دیکھو، ان دوزخیوں کا حال دیکھو، ان بے نمازوں کا حال دیکھو، ان نافرمانوں کا حال دیکھو. ایک کھڑکی کھول دی جائیں گی، سارے جنتی لوگ جہنمیوں کا برا حال دیکھیں گے، جلتا ہوا سڑتا ہوا کوئلہ بنتا ہوا. مسلم شریف میں موجود ہے، ایک ایک آدمی کا بدن جل جل کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا. سارے جنتی لوگ دوزخیوں کو پہچان لیں گے. پینے کے لیے لہو مل رہا ہے، پینے کے لیے پیپ مل رہا ہے، سارا جہنم تباہ ہو رہا ہے، سارے لوگ برباد ہو رہے. سارے جنتی لوگ پہچان لیں گے یہ چچا جان ہے، یہ ماموں جان ہے، یہ بھائی جان ہے، یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے. سارے جنتی لوگ پہچان کر کہیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. او
دوزخیوں، او دوزخ میں جلنے والوں، او جل جل کر کوئلہ بننے والوں، او ایک ایک آدمی کا بدن جل جل کر سوج سوج کر اتنا لمبا چوڑا ہو گیا۔ او دوزخیوں ما سلککم فی سقر، ایسا کون سا گناہ کیا تھا، ایسی کون سی خطا ہوئی تھی، ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جلا جلا کر تم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، جلا جلا کر تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ ما سلککم فی سقر، او بھائی جان، او چچا جان، او مامو جان، ایسی کون سی بد کرداری کی، ایسی کون سی بدعمالی کی؟ سارے دوزخی کہیں گے ہزاروں ہزاروں سال گزر جائیں گے، پانی پانی پکارتے پکارتے دوزخی روئیں گے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں موجود ہے، دوزخی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، بد نصیبی نے ہمیں مارا، بدبختی نے ہمیں گھیرا، ہم گمراہی میں پھنس گئے، گمراہی میں مر گئے، خاندان کی رسموں نے برباد کر دیا، برادری کی رسموں نے تباہ کر دیا۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، بندہ نوازی فرما۔ یہ آیت دوزخی لوگ ہزاروں سال پڑھیں گے، اتنے سال پڑھنے کے بعد یوں نہیں کہ چلو اللہ کہے گا تمہیں معاف کر دیا، ہزاروں لاکھوں سال چیخنے چلانے کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ خود فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ دنیا میں میرا قرآن سمجھ نہ آیا، میرے نبی کا فرمان سمجھ نہ آیا، میرے دین کا مذاق اڑایا، میرے نبی کے وارثوں کا مذاق اڑایا، منبر و محراب کا مذاق اڑایا، میری جنت جہنم کا مذاق اڑایا، دنیا میں تو نے میرے قرآن کی بات نہ سمجھی، میرے نبی کا فرمان تیرے پلے نہ آیا۔ قال اخسئوا فیہا، وہ کرم کا وقت چلا گیا، وہ رحم کا وقت چلا گیا، ذلیل و خوار ہو کر ارے او میرے بندے جا جہنم میں پڑا رہے، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کر۔ باپ ناراض ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں بیٹے سے میرے سے بات بھی مت کرنا، اللہ کہے گا میرے سے بات بھی مت کرنا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی پوچھیں گے، دوزخیوں سے پوچھیں گے ارے تمہارا کھانا بڑا اچھا تھا، تمہارے بنگلے بڑے اچھے تھے، تمہاری گاڑیاں بڑی اچھی تھی، معاشرے میں سماج میں تمہارا وقار تھا، تمہاری عزتیں تھی، لوگ تمہیں دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، ایسی کون سی بدماشی کی، ایسا کون سا گناہ کیا، ایسی کون سی خطا ہوئی، اتنے خطرناک عذاب میں پڑے ہو، پینے کے لیے پیپ مل رہا ہے، پینے کے لیے لہو مل رہا ہے، دماغ پگھل پگھل کر ناک اور کان کے راستے سے بہ کر ختم ہو گیا۔ مشکا شریف میں موجود ہے، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں میں آنسو کی جگہ خون بہے گا، اتنا خون نکلے گا کشتیاں چھوڑ دو، کشتیاں بھی بہ پڑے۔ جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ایسا کون سا گناہ ہوا تھا؟ جہنمی خود کہیں گے، دوزخی خود جواب دیں گے، رشتہ داروں کو خود کہیں گے، قالو کہنے لگے، جہنمی خود کہہ رہے، قالو کہنے لگے لم نک من المصلین، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلی نافرمانی، اور وہ یہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سود نہیں، شرک نہیں، رشوت نہیں، سب سے پہلی خطا قرآن میں ہے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خیر الاماکن، بہترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو اللہ کی مساجد ہے۔ شر الاماکن، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے۔ کتنے نوجوان آدھی رات تک پادر پر بیٹھے رہتے، ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے آدھی رات تک فیس بک پہ۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھنس گیا، فڑفڑاتا ہے کوئی راستہ ملا آزاد ہو جائے۔ ہمارا مسجدوں میں بیٹھنے کو جی نہیں کرتا،
حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں گنی، ہم مسجدوں میں آ کے منٹیں گنتے. کتنے جمعہ کو نمازوں کے لیے آتے. خوش نصیب ہے بہت سا یہ تبلیغ والے، کوئی ہوٹل کی طرف بلاتا ہے، کوئی کاروبار کی طرف بلاتا ہے، کوئی میدان کی طرف بلاتا ہے، کوئی ڈھول تماشے کی طرف بلاتا ہے. خوش نصیب ہے یہ تبلیغ والے جو لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے. میرے آپ کے پیسہ خرچ کرنے سے، میرے آپ کے گشت میں جانے سے، میرے آپ کے چلے 4 مہینے کی تحریک میں، مشن میں شرکت کرنے سے ایک بے نمازی بن گیا، ایک بے دیندار بن گیا. بہت ممکن ہے میری آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں وقت لگاؤ جاؤ. آج کتنے نوجوان جنازے کی دعائیں نہیں آتی، کتنوں کو ڈنگ کی 5 صورتیں یاد نہیں ہوتی. ہر معاملے میں دنیا کو مقدم کر رکھا ہے. اسی کو مجذوب کہتا ہے سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو سارے جہنمی کہیں گے قالو، کہنے لگے سب سے پہلا جرم، سب سے پہلی خطا، سب سے پہلی نافرمانی، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آخری موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج ہم عبادت میں بھی پیچھے، اخلاقیات میں پیچھے. گھروں میں ماں باپ اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے. 4 بیٹوں کو ایک ماں پالتی ہے، یہ 4 ہو کر ایک ماں نہیں پال سکتے. کاروبار سیٹ ہو گیا، بازوؤں میں زور آ گیا، بیوی آ گئی، مال آ گیا، باپ سے کہتا ہے تو بوڑھا ہو گیا، تیرے اندر اتنا شعور نہیں رہا. ماں باپ کی دعاؤں میں تو اللہ نے وہ طاقت رکھی، اللہ بندے کا نصیب کھول دے. ہمیں کہاں یہ باتیں سمجھ آتی ہے. کتنے باپ پریشان ہیں ماں باپ اولاد سے. وہ امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں میرے بیٹے کو سمجھانا لیکن میرا نام نہ لینا. وہ باپ خود ڈرتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جن لوگوں کی مائیں نہیں ہے، باپ نہیں، ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. جب زندہ ہے قدر کرو، مر جائیں گے قبروں کے پاس بیٹھ کر لاکھوں آنسو بہاؤ، کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں یوں ہی نہیں رکھ دی. آج بازاروں میں جاؤ ہر چیز 2 نمبر ملتی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. آج بھی ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، وہ ماں کا پیار ہے. بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ماں کی نظر میں تو وہ بچہ ہی ہے. وہ آگوش مادر میں آ کر طفل مکتب بن جاتا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک دفعہ میں نے رات کو کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ قصہ پرانا ہو گیا، میں بھی بھول گیا، لیکن میری ماں نہیں بھولی. ساری رات سردیوں کی لمبی رات جاگتی ہے، کہیں رات کو میرے بیٹے کو ڈر نہ لگ جائے. علامہ اقبال نے کلیات اقبال اردو مجموعے میں لکھا ہے جب وہ دیار غیر میں تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے مرثیہ لکھا آہ وطن میں کس کو رہے گا میرا انتظار، کون میرا خط نہ جانے پر رہے گا بے قرار. یہ آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا. ہمیں تو ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے نا. کوئی حج کو جاتا ہے حجی صاحب دعا کرنا، کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو معتمر سے بھی کہتے ہیں دیار حبیب میں جا رہے ہو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. پیر صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب ہمارے لیے دعائیں کرنا. کیا کبھی ماں سے بھی کہنا پڑتا ہے ماں میرے لیے دعا کرنا؟ ماں کے ہاتھ تو ہر وقت اولاد کے لیے اٹھے رہتے ہیں. بایزید بستامی نے کہا تھا اپنی ماں سے ماں تو اپنا حق معاف کر دے، میں اللہ کو مناتا ہوں. کہا جا میں نے اپنا حق معاف کر دیا. وہ جنگلوں میں گئے رب کو راضی کرنے کے، 12 سال جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں گزارے. 12 سال جب قریب ختم ہوئے تو بستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو بایزید بستامی کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو بہت سال ہو گئے ماں کی صورت نہیں دیکھی، چلو ماں کی ملاقات کر لیتا ہوں. اب سردیوں کی لمبی رات تھی، بایزید بستامی دہلیز پر آئے.
وہ سوچنے لگے ابھی ماں کو اٹھاؤں گا نیند میں خلل آئے گا، ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، اب دکھ بھی کیوں دو۔ ساری رات ٹھنڈی کی سردی کی لمبی رات دہلیز پر کھڑے رہے، تہجد کا وقت ہوا، اندر سے ایک نالی آتی تھی، وہاں سے پانی آیا۔ بایزید بستامی سمجھ گئے تہجد میں میری ماں اٹھ گئی، اس کے وضو کا پانی ہے، تو ہلکے سے انگلیوں کے پوروں سے دستک دی۔ 12 سال کے بعد کون سا بیٹا کیسی دستک دیتا ہے وہ ماں جانتی ہے، اندر سے کہتی بیٹا بایزید رک میں آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولا، بایزید بستامی کا جب حال دیکھا، جسم میلا کچیلا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے منتشر ہے، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک میرا بیٹا تیرے قرب کے لیے نکلا تھا، کیا 12 سال ہو گئے ابھی تو نے اس کو اپنا قرب نہیں دیا؟ بایزید بستامی نے جب یہ لفظ سنے تو بایزید بستامی کہنے لگے میں کہاں جنگلوں میں میری ماں کو میں اپنے رب کو ڈھونڈتا تھا، میرا رب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے۔ ضروری نہیں ماں رابعہ بصریہ ہو، اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گوبر میں لت پت ملوث ماں، ہاتھوں والی ماں جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ اجابت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہے جو رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک ماں کی دعا ہے جو بیٹوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں جب بولتی ہے اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہے۔ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو چولہے کے پاس بیٹھ کر ماں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چپاتی کھانے میں آتا ہے۔ قاری صاحب، مفتی صاحب، عالی جناب، حضرت، بڑے بڑے القاب زمانے والے اہل زمانے کو دیتے، ان القاب میں وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے وہی چنٹو وہی بگلو میں ملتا ہے۔ بڑی بڑی اونچی مسندوں پر بٹھا دو، ان مسندوں پر وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کی گود میں ملنے کا وہ مزہ آتا ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو، اور جن کے ہیں وہ قدر کرے۔ نوجوانوں بولو زور سے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ جب ماں باپ چلے جائیں گے تب پتا چلے گا کتنی گھنی چھاؤں میں تھے، اب چلچلاتی دھوپ میں آ گئے۔ جیسے ایک درخت ہے ساری دھوپ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، نیچے والوں کو چھاؤں دیتا ہے، ماں باپ اسی طرح ساری زندگی کے دکھ غم اپنے اوپر سہتے اور اپنے بچوں کو ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ اور اس دولت کی کمی کا احساس خود ہمارے نبی نے کیا۔ جب مدینے کا ماحول ہے، حجرہ عائشہ سے نکلے، تا حد نظر صحابہ کھڑے ہیں، آپ نے پیچھے کی طرف ابوا کی طرف نظر دوڑائی اور کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش میرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے، عبداللہ تو پہلے ہی سے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہے، مدینہ والدہ کے ساتھ گئے، واپسی پر ابوا مقام پر آمینہ کو بخار چڑھا اور یہ بخار جان لیوا ثابت ہوا۔ انہیں تجسس ہوا یہ میرا آخری وقت ہے۔ ام ایمن ساتھ ہے، ام ایمن کے ہاتھوں میں محمد کا ہاتھ دیا، کہا ام ایمن لگتا ہے آخری وقت ہے، میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب کے پاس بھیج دینا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ نے اپنے سامنے بٹھایا، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا۔ ابن ہشام نے کچھ لفظ محفوظ کیے ہیں، آمینہ نے کہا بیٹا محمد، میرا بیٹا، ہر نئی چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر باقی کو مٹ جانا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تو پوری دنیا میں میرا نام روشن کرے گا۔ یہ آخری لفظ تھے۔ پھر آمینہ کی روح کچھ کر گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی والدہ سے چمٹ کر رونے لگے۔ ابوا دور دور تک کوئی انسان نام کی کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کے نبی اور ام ایمن، اور اللہ کے نبی نے اپنے ماں کی قبر پر پتھر کے ٹکڑے رکھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا مدینے میں انتقال ہوتا تو کئی صحابہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دے، تو جدا ہی ایسے موسم میں ہوا تھا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ پھر 8 سال کی عمر عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، پھر وہ دور بھی آیا، بدر بھی آیا، احد بھی آیا، پتھر مارے گئے، اوجڑیاں پھینکی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وحشی بن حرب نے نیزہ مارا،
حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، سفید رنگ کی پٹی ہے، ما فعل عمی ما فعل عمی، بولے میرے چچا کی کہانی سناؤ، وہ دور بھی بیت گیا۔ اب حجرہ عائشہ سے نکلے، سارے صحابہ تا حد نظر کھڑے ہیں، پیچھے ابوا کی طرف نظر گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہاں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا صرف میری ماں زندہ ہوتی، میں لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا۔ وہ چلمن سرکا تھی، میٹھے مد بھرے لہجے میں کہتی، بیٹا محمد میں ماں کے خاطر نماز توڑ دیتا۔ ہمارے نبی کا یہ عمل ہے، دودھ پلانے والی مائی کے لیے چادر بچھائی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون تھی؟ کہا یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ یہاں تو تقسیم ہوتا ہے، 3 بیٹے ہیں نا، ناشتہ بڑے بیٹے کے گھر باپ کا، دوپہر کا کھانا چھوٹے بیٹے بیچ والے کے گھر، اور رات کا کھانا چھوٹے بیٹے کے گھر۔ یہ باپ نے کاندھوں پہ بیٹھ کے میلے دکھائے، اب یہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ جن ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، آج ماں کی نعمت کو بھول گیا بندہ۔ کوئی پچھلے زمانے میں ایک لڑکا تھا، بدتمیز تھا، اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، تو وہ لڑکی کہنے لگی، کوئی بھی اس کے گھر آیا جایا کرتی تھی، اس کی ماں نے ڈانٹ دیا کیوں میرے بیٹے کی زندگی خراب کرتی ہے، تو اس نے منہ بنایا، تو اس کا عاشق نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تیری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا، جب تک تو تیری ماں کا کلیجہ لے کر نہ آئے وہاں تک میں راضی نہیں ہوں گی۔ عشق کے نشے میں چور، محبت کے نشے میں مست، ننگا خنجر لے کر گیا، ماں سوئی ہوئی ہے، خنجر گھونپ دیا، کلیجہ نکالا، آ رہا ہے، ٹھوکر لگی، کلیجے سے آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ اٹھایا اور اپنی محبوبہ کے سامنے اپنا مطلوب پیش کیا، تو وہ بھی کہنے لگی تو تیری ماں کا نہیں بنا میرا کیا بنے گا؟ وہ بھی بھاگ گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کہا تھا اللہ کے نبی نے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا۔ گھر گھر میں ظلم چلتا ہے، ہمارے دلوں میں کینے پلتے ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے سے لوگ لڑتے ہیں، نفرتیں ہیں، رشتہ داروں کی رشتہ داروں سے نہیں بنتی، جنازوں میں نہیں آتے، خاندانی بھائی بھائی کے جنازے میں نہیں آتا۔ ہمارے اخلاق کیسے بن گئے مسلمان؟ اکابر کی زندگیاں دیکھو، چہرے دیکھ کر لوگ کلمہ۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے گئے، وہ ٹکٹ دینے والا ہندو تھا، وہ کہنے لگا مولانا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کتنے خوبصورت ہے، آپ کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ 5 وقت کی نماز نہ ہو کون سا مسلمان ہے؟ 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہ ہو کون سا مسلمان ہے؟ جن کے ماں باپ ناراض ہو وہ کون سا ایمان ہے؟ ہزاروں لاکھوں سجدے کرو، تمہاری ماں ناراض ہے، عرش ہل جائے گا، تمہارے سجدے اللہ قبول نہ کرے گا بلکہ منہ پہ مارے گا۔ عبادت میں آگے بڑھو، عبادات میں آگے بڑھو، اخلاقیات میں آگے بڑھو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے جس المسلمون من سلم المسلمون من لسانی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری زبان میں کانٹے بنے ہوئے، کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں۔ انٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے، بٹن دبایا ایک ہی منٹ میں لاکھوں کی عزتیں برباد ہو جاتی ہے۔ کتنوں کا تو یہی مشغلہ بنا ہوا ہے، ہزاروں گروپیں بنا کے رکھے، یہی کام کرنا ہے، کون سے گروپ میں کون سی ویڈیو آتی ہے، سارا دن اسی میں جاتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کیا کرتے وہی تو ہوتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھنے تھوڑا بیٹھتا ہے، آدھی رات 2:30 3 بجے تک بیٹھے رہتے۔ ہوٹل نہیں ہے وہ، غیبت کا اڈا ہے، وہ چغل خوری کا اڈا ہے، وہ زنا کا اڈا ہے، وہاں سارے بدمعاشی کے پروگرام بناتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ایسے زندگی گزار کے نہ مارو کہ آئے شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ روتے ایسے نہ جیو کہ روتے ہوئے آئے تھے روتے ہوئے جائے، ایسے زندگی گزار کے جیو، روتے ہوئے آئے تھے سارا گھرانہ روتا رہ جائے، ہم ہنستے ہوئے جائے۔
تو سب سے پہلا جرم کیا بتایا؟ لم نکن من المصلین، بولو زور سے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم بتایا، قالوا کہنے لگے ولم نکن نطعم المسکین، یہ دوسری خطا بتائی کہ ہم نے کبھی کسی غریب کو، مسکین کو کھانا کھلایا نہیں، کبھی کسی کو روٹی نہیں دی۔ اب یہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، کیوں؟ مال کم ہو جائے گا۔ واجب قربانی ادا نہیں کرتے کہ مال کم ہو جائے گا۔ کتنے گھر ایسے بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن ان کے یہاں سے کبھی کسی مسکین غریب کو روٹی نہیں ملی، کبھی کسی کا طالب علم کو وظیفہ نہیں ملا۔ حالانکہ یہ تو اللہ کے نبی کے دین کے وارث ہے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ بات آیا کہ چلو گھر میں بیماریاں بڑھ رہی ہے کہ کوئی 100-150 طلباء کو کچھ کھانا کھلا دے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے جتنے طلباء کی گنجائش تھی وہ سب بجٹ پورا ہو گیا۔ ایک طالب علم آیا، وہ کہنے لگا مجھے یہاں علم حاصل کرنا ہے۔ کہا بھائی دیکھ جتنے لینے تھے وہ سب ہو گیا، پورا ہو گیا، اب ایک کی بھی آگے گنجائش نہیں ہے۔ وہ دور سے آیا تھا، وہ رونے لگ گیا، مسجد کے گیٹ پر رو رہا ہے۔ ایک آدمی وہاں مسجد سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا یہ بندہ رو رہا ہے۔ کہا بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں طلب علم کے لیے بہت دور سے آیا ہوں لیکن مولانا کہہ رہے کہ اب گنجائش ہے نہیں تو مجھے واپس تو جانا نہیں، مجھے تو علم حاصل کرنا ہے۔ کہا دیکھ میری ماں فوت ہو گئی ہے، 40 دن مجھے کسی مستحق کو کھلانا ہے، تو 40 دن میرے یہاں کھا لینا۔ اب 40 دن کا انتظام ہو گیا۔ جب وہ دن ختم ہونے آئے تو مسجد میں واپس گیا، زور زور سے چلا چلا کر دعا مانگنے لگا، یا اللہ وہ دن تو اب ختم ہونے آئے۔ تو کسی نے جا کر کے کہہ دیا مولانا وہ ایسی دعا مانگ رہا ہے، ضرور کسی نہ کسی کا نمبر لگ جائے گا۔ ہمیں تو مانگتے نہیں آتا، دنیا والوں سے مانگنا ہو نا ہزاروں بہانے بنانے جانتے، اور اللہ سے مانگنا ہو دو لفظ کہنے نہیں آتے۔ حالانکہ دے تو احسان، نہ دے تو دنیا والا دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی، لیکن وہ در ایسا ہے ہر وقت کھلا رہتا ہے، نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں صدقہ دو، صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ تو جہنمی کہیں گے قالوا کہنے لگے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کسی غریب کو کھانا نہ کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نے کبھی حشر پہ یقین نہ کیا، دین پہ یقین نہ کیا، قرآن پہ یقین نہ کیا، پل صراط پہ یقین نہ کیا۔ ارے او سچ پوچھو تو جو عذاب ہم بھگت رہے ہمیں اس پر بھی یقین نہ تھا۔ سارے جنتی پوچھیں گے اب تمہارا کیا حال ہے؟ دوزخی کہیں گے حتی اتانا الیقین، اب تو جیسا ہمارا یقین ہے ویسا تو تمہارا بھی نہیں ہوگا، لیکن اب یقین سے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ مسلمانوں آج جو ہم نماز کو ہلکا سمجھ رہے، آگے پیچھے کرنے کا کام سمجھ رہے ہیں، یہ وہ بات نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے خنزیر سے کہے گا کن ترابا، سارے مٹی ہو جاؤ۔ دنیا کے جتنے خنزیر ہوں گے سارے مٹی ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جتنے بے نمازی ہوں گے سب کو خنزیر کی شکل دے گا۔ یہ خنزیر دنیا والے پوچھیں گے الہ العالمین ہم تو مٹی ہو گئی، ہماری شکلوں کے کون ہے؟ کہاں میں نے تمہیں خنزیر بنایا تھا، یہ بے نمازی ہو کر خنزیر بن گیا۔ قرآن کریم کے 29 پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حکم ملے گا ساری مخلوق میرے سامنے سجدہ کرے۔ قرآن کریم کے 29 پارے میں موجود ہے اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، وہ نور دیکھنے والوں میرے سامنے سجدہ کرو۔ قرآن کریم کے 29 پارے میں موجود ہے فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ مشکاہ شریف میں بھی موجود ہے جب اللہ کا حکم ملے گا میرے سامنے سجدہ کرو، جو دنیا کے بے نمازی ہوں گے سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ نہیں کرنے پائیں گے، ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، پتا چلے گا یہ ہے رب کا 5 وقت کا باغی۔
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک جل شانہ ان بے نمازیوں کو اپنے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ جو بندہ یہ چاہے میری رب سے ملاقات ہو، میری رب سے مناجات ہو، میری رب سے گفتگو ہو، ہمارے نبی کا فرمان ہے کثرت سے سجدے کیا کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت موجود ہے، داؤد علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ اتنے بڑے لمبے مجمع میں آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، جب قبر میں اس کو دفن کیا جائے گا، قبر کی زمین اس کو سختی سے دباتی ہے، دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف ادھر ادھر نکل جائیں گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بے نمازی کو قبر میں دفن کیا جائے گا، اس کے ماتھے پر 3 لکیریں بنی ہوں گی۔ پہلی لکیر اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا ھذا کافرن، یہ ناشکرا ہے۔ دوسری لکیر اس کے ماتھے پر بنی ہوں گی، یہ میرے غضب کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تیسری لکیر اس کے ماتھے پر بنی ہوں گی، یہ اللہ کے غضب کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ملیں گے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جائیداد ہے، لیکن زندگی میں نماز نہیں، مسیریوں پہ سوتے، گدوں پہ سوتے، ساری ساری رات گزر جاتی ہے، نیند کا ایک جھونکا نہیں آتا۔ کتنے ایسے غریب ہیں، صبح کو ملتا ہے شام کو نہیں ملتا، شام کو ملتا ہے صبح نہیں ملتا، کانٹے والا بستر، ڈھنگ کی جھونپڑی بھی نہیں، آرام کی ساری رات نیند کاٹتا ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں نماز ہے، مالدار کی زندگی میں نماز نہیں۔ ہزاروں پیسے علاج معالجے میں چلا جاتا ہے، گھر میں ایک ٹھیک ہوا دوسرا بیمار، دوسرا ٹھیک ہوا تیسرا بیمار۔ کیوں؟ نمازیں نہیں ہے۔ برکت کہاں سے ہوں گی؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ہر چیز اجازت مانگتی ہے، دوا بھی اجازت مانگتی ہے، اللہ سے پوچھتی ہے اپنا اثر کروں کہ نہ کروں، ٹیبلٹ بھی اجازت مانگتا ہے اپنا اثر ڈالوں کہ نہ ڈالوں، سیرپ بھی اجازت مانگتی ہے اپنا اثر ڈالوں کہ نہ ڈالوں۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے کوئی دوا شفا نہ دے سکتی، کوئی ٹیبلٹ اثر نہیں کر سکتا، کوئی سیرپ اثر نہیں کر سکتی جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو۔ حدیث میں جب آدمی بیمار ہوتا ہے، یہ بیمار اور دوا علاج اس کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے، وہ پردہ فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہاں تک پردہ نہیں ہٹتا، وہ دوا پردے سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، وہاں تک پہنچتی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جب اللہ کو شفا دینی ہوتی اللہ فرشتے سے کہتا ہے پردہ ہٹا، جو ہی پردہ ہٹایا دوا سیدھی بیمار مریض کو لگی، شفا مل جاتی ہے۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں دوا کھاؤں گا تو ہی ٹھیک ہوں گا، نہیں نہیں، فلاں دوا کھاؤں گا اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوں گا۔ بہت باریک مسئلہ ہے۔ مؤثر حقیقی رب کی ذات ہے، دواؤں میں کیا طاقت ہے؟ شفا ڈالنے والا تو میرا رب ہے، لاکھ دوائیں کھاؤ نہیں شفا مل سکتی جب تک اللہ پردہ نہ ہٹائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نمازیوں کی صفوں میں بے نمازی بھی گھس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انما وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ان مجرموں بے نمازیوں کو نمازیوں کی صفوں سے الگ کرو۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب،
آج نیک اور بد کی الگ الگ جماعتیں بنیں گی. 5 وقت کا نمازی ایک نماز نہ پڑھنے والا دونوں کو الگ الگ نظروں سے دیکھا جائے گا. ساری رات سجدہ کرنے والا ساری رات فیس بک پہ بیٹھنے والا دونوں کو الگ الگ رکھا جائے گا. گھنگرو باندھ کے اسٹیج پہ ناچنے والی ساری زندگی پاک دامنی کی دولت اپنانے والی دونوں کو الگ الگ صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. ساری رات میدان میں نائٹ کلبوں میں ناچنے والا ساری رات اللہ کا قرآن پڑھنے والا دونوں کو الگ الگ صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. یمیز اللہ الخبیث من الطیب. آج نیک اور بد کی الگ الگ جماعتیں بنیں گی, سب کی الگ الگ. ایک نظر ایک دنیا والے ایک نظر سے دیکھتے, وہاں نہیں, وہاں سب کا الگ الگ ہوگا. امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 5 فرض نماز کے علاوہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے. سردی کا موسم تھا, انگیٹھی جل رہی ہے, قرآن پڑھ رہے, مصلے پر کھڑے, انگیٹھی سے چنگاری نکلی, کپڑے کو لگی, وہاں سے منتقل ہوئی سامان کو لگی, جھونپڑی جلنے لگی, باہر لوگوں نے شور مچایا. امام زین العابدین شہید ہو گئے ہوں گی, اتنی بڑی آگ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی. دروازہ توڑا, اندر گئے. امام زین العابدین مصلے پہ کھڑے قرآن پڑھ رہے. سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا گرمی نہیں لگی, آگ محسوس نہیں ہوئی؟ کہا میرے سینے میں قرآن کے عشق کی آگ جل رہی تھی, اس آگ کو میں کیسے محسوس کروں. ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی. کتنے لوگ نماز کھڑے رہتے ہیں نا, داڑھی کو کھجاتے رہتے ہیں, ہلکا سا کوئی کہتے سانپ آیا, دیکھو کیا حال بنتا ہے مسجد کا. دھیان ہی نہیں ہے, بے خیالی میں سب ہو رہا ہے. ایک بندہ نماز پر ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, ایک بندہ رو رہا تھا. مولانا نے کہا ایسی تو کوئی بات کی نہیں, رونے کی کیوں رو رہا ہے؟ کہا جب آپ تقریر کرتے ہیں آپ کی داڑھی ہلتی, مجھے میری مرحوم بکری یاد آ رہی ہے. ہر چیز میں اللہ نے کیف رکھا ہے, لطف, سرور, لذت, مٹھاس. جب تک اسے محسوس نہ کرو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا بندہ. جن لوگوں کو یہ دولت ملی تھی, بہت سارے اکابر, لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے دے دو, کہہ دو ایک سجدہ چھوڑ دے, کہاں تھوکتا ہوں, سجدہ نہیں چھوڑ سکتا. ہم چائے کی پیالی پر ضمیر بیچ دیتے. آج ہمارے ایمان کا حال دیکھو, ہمارے اکابر کا ایمان کیسا تھا. قربان جاؤں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, فتوا دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز گورنر نے گرفتار کیا, سامنے بٹھایا, کہا آپ نے فتوا دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کہا دیا کیا ہوتا ہے, کل بھی دیا تھا, آج بھی دیتا ہوں. جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے, سینے میں اللہ کا قرآن باقی ہے, میں یہی کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. مولانا محمد علی جوہر قدموں میں گر گئے, کہا حضرت جی بیان بدل دیجئے. کہا جوہر بیان بدلتا ہوں, ایمان بدل جائے گا. انگریز گورنر کہتا ہے جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا تم بتاؤ. کہا میرے قلم میں بڑی طاقت ہے, اس کی سزا تختہ دار ہے, پھانسی ہے. پسینہ نہیں آیا, دھڑن سے زمین پر نہیں گرے. حضرت مدنی نے سفید بیگ کھولا, سفید رنگ کی چادر نکالی, ہوا میں لہرائی. کہا الحمدللہ میں اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا ہوں. کہا کفن یہاں بھی مل جاتا, وہاں سے لانے کی کیا ضرورت. کہا جس قوم کی ساری زندگی مخالفت کی ہو اس کی چادر اوڑھ کر مجھے قبر میں جاتے شرم آتی ہے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ, برف کے 2 بلاکوں کے بیچ میں دبایا گیا, بیچا گیا, سخت سردی کا موسم ہے, آپ بے ہوش ہو گئے. انگریز گورنر ایک طرف کھڑا مسکرا رہا ہے. پھر بعد میں انگریز گورنر کہنے لگا برف کی پاٹ ہٹاؤ, برف کی سیل ہٹاؤ, اس کو اٹھاؤ, ایک طرف رکھو. ایک طرف رکھا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی. مولانا لاہوری سے انگریز گورنر پوچھتا ہے بتا لاہوری اب تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہاں جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے, ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے. شاملی کے میدان میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو گولی لگی. حضرت گم وہی پاس آئے. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا بازوؤں میں گولی لگی ہے. کہا طبیب کو بلاؤ. کہا طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, 3 دفعہ نماز والا درود شریف پڑھ کے پھونک مارو. 3 مرتبہ پھونک ماری گئی. ارے زخم تو کیا خراش بھی باقی نہیں رہی. یہ علماء دیوبند ہے. علماء دیوبند یہ صحابہ, یہ نبی کے دفاع کا نام ہے. دیوبندیت یہ صحابہ کے پیروکاروں کا نام ہے. دیوبندیت یہ مولانا انور
شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے علوم کا نام ہے. دیوبندیت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علم کا نام ہے. دیوبندیت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے تقوی کا نام ہے. دیوبندیت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی خطابت کا نام ہے. دیوبندیت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا نام ہے. دیوبندیت سعید ابن احمد جبیر کی جرأت کا نام ہے. دیوبندیت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی استقامت کا نام ہے. دیوبندیت مولانا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقاہت کا نام ہے. دیوبندیت احمد ابن حنبل کی استقامت کا نام ہے. دیوبندیت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی بصیرت کا نام ہے. قربان جاؤں شاہ عطا اللہ شاہ بخاری کے ایمان پر انہوں نے دعویٰ کیا تھا ہمارا نبی آخری نبی ہے. ختم نبوت کا مشن اٹھایا, انگریز گورنر نے گرفتار کیا, منوٹنوں کے حساب سے غلہ پیسنے کے لیے چکیاں دی. جب ساری رات بخاری چکی چلاتا ہوگا, انگریز گورنر کی یہ ذہنیت ہے. ایک دفعہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی, چل بخاری کی وزٹ لیتا ہوں, 4 بجے صبح کا وقت ہے. علامہ شاہ عطا اللہ شاہ بخاری کی کوٹھڑی کے پاس آیا. انگریز گورنر کیا دیکھتا ہے, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے, چکی خود بخود چل رہی ہے. انگریز گورنر پوچھتا ہے بخاری میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا ظالم تو کیا جانے, میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. کہاں سے لائے ایسا ایمان؟ پڑھو اکابر کی زندگیاں, کبھی کسی نے نمازیں نہیں چھوڑی تھی. ہم کہاں اکابر کو جانیں گے؟ ہم سے تو سود نہیں چھوٹتا, رشوتیں نہیں چھوٹتی, لوگوں کی ماں بہنوں کو غلط نظروں سے دیکھنا نہیں چھوٹتا. ابھی سے یہاں اٹھنے سے پہلے نیت کرو, آج کسی کے لیے بیٹھے ہیں نا, کل ہمارے لیے لوگ بیٹھیں گے. مر جائیں گے, قبروں میں چلے جائیں گے. یہ بوائی کا زمانہ ہے, آخرت کٹائی کا زمانہ ہے. کل پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. آج جب تک روح کا جسم سے تعلق بنا ہے, آنکھیں کھلی ہے, وہاں تک اپنی زندگی کو اخروی خسارے سے بچاؤ. چڑھتا سورج نہ دیکھو, ڈوبتا سورج دیکھو. سورج اگتا ہے, ڈوب جاتا ہے, کتنے بچے پیدا ہوتے, کتنے بوڑھے موت کی آگوش میں چلے جاتے, روزانہ کتنوں کے جنازے اٹھتے, چلتے چلتے لوگوں کی روح نکل جاتی ہے. یہ وہی زمانہ ہے. قرب قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے اموات ہوگی. پہلے تو ایک مرتا تھا نا, تو 40 دن تک اس کی شکل ہمارے نظروں کے سامنے ہوتی تھی. اور ایک دن میں 35 جنازے بھی اٹھ جائے, لیکن دلوں میں خوف نہیں رہا. اب تو ایک گلی میں موت ہوئی, دوسری گلی والا بھی نہیں آتا. پہلے تو کتنے دور دور لوگ جنازہ پڑھنے جاتے تھے. اور کتنا فاسٹ ٹائم گزر رہا ہے مسلمان. ابھی ایسا لگ رہا ہے ابھی عید منائی, ابھی رمضان میں تراویح سنی, ابھی ایسا لگ رہا ہے اب تو دوسرا رمضان آنے والا ہے. سال ایسے بیت جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. زندگی کو کامیاب بنانا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا محبوب دے اسے لے لو, جس سے رو کے رک جاؤ. تمہاری دنیاوی زندگی, قبر کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ ہمارا ہو, دامن محمد مصطفیٰ کا ہو. 7 قسم کے لوگ ایسے بتائے اللہ کے نبی نے جو عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ان 7 میں سے بنا دے. ان میں سے ایک میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی, ایک ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, ایک وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو. ایک نماز ختم ہوئی بے چین ہے, کب دوسری نماز آ جائے میں مسجد کو چلا جاؤں. ہمارا کیا حال ہے, ہم اندر جا کے بے چین ہے, کب ختم ہو باہر نکل جاؤں. ہمارا رویہ الٹا ہو گیا ہے. پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ایک نماز ختم ہوتی تھی بے چین تھے, اب دوسری کب آئیں گے, اندر کو جاؤں گا. اب ہم اندر جا کے بے چین ہیں, ارے یا امام صاحب کتنا لمبا پڑھتے, تھک جاتے, اب کب سلام پھیریں گے. تراویح میں بھی دیکھو ایسی مسجدیں ڈھونڈیں گے جہاں بہت فاسٹ تراویح ہوتی ہو, اس کو ہدیہ بھی بہت دیتے, بہت جلدی فارغ کر دیا. سلو پڑھتا ہے نا اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. مزاج بنا ہوا ہے, دل ہی نہیں لگتا. ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. دوڑتے دوڑتے رکوع پکڑتے, سمجھتے چلو رکعت مل گئی. التحیات میں بیٹھ گئے, چلو سمجھتے جماعت مل گئی. ہمیں نہیں پتا, علماء نے لکھا ہے جب امام صاحب تکبیر اولا اللہ اکبر کہتا ہے, لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں. مسائل نہیں معلوم, دعائیں نہیں معلوم, جانے نہیں, سیکھے نہیں.
जनाजे की दुआएं नहीं आती, अत्तहियात नहीं आती, ढंग की चार पांच सूरतें याद नहीं होती, दुआएं कुनूत याद नहीं होता। क्यों? हमें इसका लुत्फ नहीं पड़ा, दिल में इसकी मिठास नहीं पड़ी। इस एक कैफ होता है ना, एक सुरूर, वो हमारे दिलों में नहीं है। वो एक मजनून था, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया, तो बादशाह कहने लगा यार तू ढंग की लड़की से इश्क करता है तो कितनी बदसूरत है। कहा तूने तेरी नजर से देखा है, तुझे बदसूरत लग रही है, मेरी आंखों से देख वो कितनी हसीन है। एक नमाज पढ़ रहा था ना, वो एक आदमी उसके आगे से गुजर गया, मजनून गुजरा नमाजी के आगे से, तो वो आदमी कहने लगा यार मेरी नमाज खराब कर दी। कहा क्यों? कहा मेरे आगे से तू गुजर गया। कहा मैंने खराब? तू नमाज दोहरा, तू आगे से गुजरा, मैं लौटाऊं? कहा मैं एक लड़की के इश्क में जा रहा था, मुझे तू नजर नहीं आया, तू रब के इश्क में खड़ा था, मैं कैसे नजर आ गया। ध्यान वाली नमाज, अजानें होती है, हमें पता ही नहीं होता, खत्म हो जाती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मुअज्जिन की अजान का जवाब दिया यकीन के साथ, दखलल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी शफाअत मिलेंगी। अजानें खत्म हो जाती है, कौन दुआ पढ़ता है, कौन जवाब देता है? घरों में गाने बजते हैं, इनके डट्टे नहीं निकलते, फेसबुक नहीं छूटता इनसे। ये शायर इस्लाम है, इसकी तौहीन करोगे मुसलमानों, हम सारे जहन्नमी बनेंगे। इनका एहतराम करना है। बल्कि मिशकात में जिसने 7 बरस अजान दी, कल कयामत का दिन होगा, लोग कब्रों से उठेंगे, इन 7 बरस अजान देने वाले को अल्लाह कहेगा ये मेरा बंदा दोज़ख की आग से आजाद है। हमने मुअज्जिन को क्या इज्जत दे रखी, हम तो चपरासी समझते हैं। इसकी तो कितनी बड़ी इज्जत है, वो तो कल मैदान महशर में पता चलेगा। अल मुअज्जिनु नतवलुन नास आनाकन यौमल क़ियामा, सबसे ऊंची गर्दन वाले मुअज्जिन होंगे। इसलिए मुसलमानों नियतें करो, इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को, इस मजलिस को कबूल फरमाए। दूर दराज से बहुत सारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। जिस तरह हम यहाँ बैठे, अल्लाह हमें जन्नत में भी इकट्ठा करे। अल्लाह ताला इस मजलिस का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला यमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो क़िस्सा मुख्तसर। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पापी है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में, दीन के उजालों में गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फजल से हम सबको माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह तक़वे का नूर अता फरमा। या अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान का नूर अता फरमा। या अल्लाह सजदे का सुरूर अता फरमा। या अल्लाह इखलास लिल्लाहियत की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह नामो नमूद रियाकारी वाहवा से सबसे पहले मेरी पूरे मजमे की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे आसिफ भाई, या अल्लाह इनके वालिद मोहतरम, या अल्लाह तेरे दरबार में आ चुके हैं, या अल्लाह करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमा। या अल्लाह इनके हसनात को कबूल फरमा। या अल्लाह अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा। सय्यात को अपने फजल से माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको मौत से पहले पहले तेरा इश्क, तेरी मारिफत, तेरी रजा, तेरा डर, तेरा खौफ नसीब फरमा। हमसे काम वो करा जिससे तू राजी होता हो। अल्लाह हमें बचा उन सारे कामों से जिससे तू नाराज होता हो। शैतान और नफ्स के शुरूर और फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। दूर दराज से अतराफ व जवानिब से बहुत सारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं, सबकी हाजिरी मंजूर फरमा। अल्लाह कोई दुनियावी गरज नहीं है, सिर्फ तेरे नबी के इश्क में इतना बड़ा मजमा आया है, सिर्फ या अल्लाह तेरे कुरान की मोहब्बत में आए हुए हैं। या अल्लाह इनकी आमद को कबूल कर ले। या अल्लाह कौन कहाँ से, कितनी उम्र वाले, या अल्लाह कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। या अल्लाह सबकी हाजिरी मंजूर फरमा। या अल्लाह इनके आने के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलीम भाई मोमिनियत